الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اور عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے درود و سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں سارے حضرات حافظنا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بدیع العطاء و بحر الوفاء جود السخاء و منبع العطاء سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قابل سر تعظیم و اکرام حفاظ کرام زعمائے محفل محترم و مکرم سامعین و حاضرین یاری شریف کی مقدس محفل ہے رب دی بارگاہ چ دعا ہے رب کائنات والی میری اس محفل دے وچ حاضری قبول فرماوے ان پاکیزہ محفل کو رب کائنات تواڈے تے میرے واسطے ذریعہ نجات بناوے میں اپنی گفتگو ایک گال کو شروع کرنی ہے اور پوری گفتگو ہوں گال دے گرد گھوم سی سبحان اللہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورہ فاتحہ دے اندر ارشاد فرمے دے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے انسان تو نماز دے اندر وجوبی طور تے سورت فاتحہ پڑھ اور فاتحہ دے اندر ایہو کچھ آگ کہ مولا میں تیری ہی عبادت کریں دا اور تیرے کل ہی مدد مانگدا جی میں جو تسا جان دے جو صحابہ کرام عربی لوگ ہن عربی سمجھتے ہن عربی بولیندے ہن عربی لکھن والے لکھدے ہن ورنہ عربی دی سمجھ ہر کہیں جی میں جو تسا تے میں سرائکی سمجھدے ہیں وہ کوئی پرانا لفظ ہوئے پرانے بزرگاں والا لفظ ہوئے تے مشکل ہوئے جی میں پیر فرید دی سرائکی اوکھے سمجھ آ گئی
کوئی مشکل ترین لفظ ہوئے تو سمجھ نہ آئے تو بھئی گالے ورنہ سا کو سرے کی پوری سمجھ آنے دیئے ایمیں صحابہ کو عربی پوری سمجھ آتی ہے قرآن دیاں آیات متشابہات کو علاوہ اور قرآن دے کچھ مفہوم کچھ مفاہیم جنہاں کو اللہ رسول نے خود مخفی کیتا ہویا ہے اس کو علاوہ قرآن دا سارا ترجمہ صحابہ کو آندہ ہے قرآن دے سارے مطلب اور مفہوم کو صحابہ سمجھ دے جی میں جو تساں دے میں قرآن مجید فرقان حمید دیا چاند رٹیا رٹایا سورتہ نماز پڑھتے ہیں صحابہ دا یہ طریقہ نہ ہے صحابہ سورت فاتحہ پڑھتے ہم تا انہاں کو پتہ ہے جو رب کیا پیار دے سورت اخلاص پڑھتے ہم تا پتہ ہے رب کیا پیار دے قرآن دی جڑی آیت نماز پڑھتے ہم سمجھ کے پڑھتے ہم تے پڑھ کے سمجھ دے صحابہ کرام نے بھی یہ آیت پڑھی ہوئی ہے کہ ایاک نستعین یا اللہ میں تیرے کل ہی مدد مانگدا صحابہ کو یہ چیز دا پتہ ہے لیکن کوئی ایہو جیا موقع دکھاؤ کہ صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آئی ہوئے اور وہ صحابی نبی سیدی بارگاہ آ سکدا ہوئے اپنی مشکل پیش کر سکدا ہوئے اپنی عرضی پیش کر سکدا ہوئے لیکن وہ آیا نہ ہوئے اے کر کے کہ میں اللہ کو ہی صرف مدد منگنی ہے نبی کو مدد نہیں منگنی کوئی ایہو جی مثال گھننا ہو اللہ پوری تاریخ صحابہ دے اندر پوری تاریخ اسلام دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اظہار نبوت دے پورے ایام دے اندر کوئی ایک مثال ہی ہو نہیں کوئی مئی دلال پیش نہیں کر سکتا کہ صحابی کو کوئی مشکل پیش آئی ہوئے اور وہ صحابی اپنی مشکل کشائی واسطے اپنی حاجت روائی واسطے اپنی عرضی پیش کرن واسطے ربی سیدی بارگاہ نہ آیا ہوئے صرف ہی وجہ تو کہ میں قرآن پڑھیا تھا ہے ایاک نستعین کہ مولا میں صرف تیرے کو ہی مدد مانگدا میرے سنی دوستو آج تک تو لوگ آتے ہیں ہم جو میلاد منے دے میں صحابی منایا ہوئے تا دکھاؤ یا ہی منے دے میں صحابی یا ہی منائی ہوئے تا دکھاؤ تسا میلاد دے موقع تے لنگر پکے دے میں کہ صحابی لنگر پکایا ہوئے تا دکھاؤ آج میں تو آپ کو ایک سوال ہی ہو جائے نکلی ویدہ جو جڑا تسا ہنہ کل کرنے کہ صحابی اے آکھا ہوئے جو نبی علی تے ولی کل مدد منگنا شرک ہے اگر کہ صحابی نے آکھا ہوئے تا تو دکھا اگر کہ صحابی آکھا ہوئے نبی کل مدد منگنا شرک ہے مدد صرف رب کل منگنی ہے تا دکھا کہ صحابی دا فرمان دکھا کہ صحابی دا عمل دکھا جو مجھ صحابی آکھا ہوئے نبی ولی تے علی کل منگنا جائز کوئی نہیں اسا صرف رب کل منگسو سارے گل ہی نے جواب اسا سننی تا نہ دے کوئی جواب تو ہی تا دے نا آج میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے جو مٹھے تے مٹھے انداز عرضیاں پیش کر سبحان اللہ مٹھے تے مٹھے آج تلخ تے تیز کو چھوڑ دے نا آج مٹھے تے مٹھے عرض کرنا چاہنا لیکن توجہ میری طرف فرمیش ہو جو میں تلخ تے تیز تے مجبور نہ کر سارے میرے بزرگ ہیں میرے دوست ہیں میرے بیلی باں بیلی ہے اللہ تبارک و تعالی سب دا ٹر آمنا قبول آمین کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا صحابہ دی تاریخ دے اندر کہ صحابی کو کوئی مشکل پیش آئی ہوگی اور انہیں یہ آکھا ہوگا جو ہمیں فجر نبی سے بچھو پڑھ دے آدھا پیا اور نبی سے نے خود میں سورت کی تلاوت کرتے سنائیے ایاک نستعین میں نبی سے دی زبان کو سنتے آنا پیا کہ میں صرف رب کل ہی مدد منگنی ہے رب کل بغیر کہیں کل نہیں مدد منگنی جے نبی کل مدد منگی ہوں تو شرک تھی ویسی لہذا میں نبی کل مدد نہیں منگتا یارو قرآن سمجھ صحابہ کو زیادہ ہے یا توقع کو زیادہ ہے جنہیں عربی جانتے ہیں اہل بیت اطہار دے افراد مقدسہ جنہیں عربی جانتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں بہن والے صحابہ جنہیں عربی کو واقف ہیں انہوں نے یہ آیتہ پڑھیا بھی ہیں سرکار کی مقدس زبان کو سنیا بھی ہیں لیکن انہوں نے باوجود صحابہ چکا ہے نہیں آکھا جو میں نبی کو مدد کہنا منگساں جو نبی کو مدد منگنا شرک اچھا جی اگر این نہیں آکھا تو نبی کو مدد منگی بھی تا کہہ نہیں نا صحابہ
اللہ اکبر ایک معترض کا اعتراض ہے چلو یہ نہیں آخیا صحابہ جو میں نبی کو مدد منگساں تا شرک تھی ویسی اے صحابہ دا ادب تھی سکے لیکن نبی سے کو مدد منگی تا کہہ نہیں نہ صحابہ اللہ اکبر کون آدھے نبی کو صحابہ مدد نہیں منگی سبحان اللہ کون آدھے آدھا کون ہے اللہ اکبر ان کو ذرا سامنے تک کر میں پوچھا جو کیویں آدھی اللہ اکبر احادیث مقدسہ صحابہ کرام کی بارگاہ رسالت دے وچ مدد منگن دے نال پر ہے بخاری دے اندر حدیثاں موجود ہیں مسلم دے اندر حدیثاں موجود ہیں صحاح ستہ دی کوئی کتاب یہ ہوئی کتاب نہیں جدے اندر کوئی ایسی حدیث نہ ہوئے جدے اندر صحابہ دا نبی سے کوئی مدد منگنا ثابت نہ ہو صحابی کو تک کوئی مشکل ملے پہنچے ہاں بارگاہ رسالت دے وچ اور صحابہ دا تک یہ نہ رہا کہ آتا ہے فقیروں پہ کچھ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیگ دے اور خود ہی کہے میرے منگنے کا سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ صحابہ کرام دا نعرہ تھا اے کوئی صحابی نبی سید مقدس زمانے دے وچ کوئی مشکل پیش آوے ہا اور صحابی نبی سے تک پہنچ سکدا ہا تے صحابی گریزاں نہ تھیندا ہا جلدی جلدی پہنچ کے بارگاہ رسالت دے وچ منگدا مدد منگدا اور صرف اے تک نہیں میرے نبی نے خود حکم بھی فرمائے میرے کو مدد منگو سبحان اللہ جو ہے جڑی گال کرے سا مجھے دلیل دے سا اور آج کل میں نے گال کرے دا بتا جو جڑی گال کراں تے دلیل نہ دیواں میرا گریبان ہو سی تیرا ہاتھ ہو سی یہ دلیل دیواں تا علامت تا تیرا کام ہے منواون میرا کام ہے سبحان اللہ پر منواون نبی دا ہی کام کوئی نہیں تے میں تا نبی دا غلام ہوں نبی کو بھی رب فرما دیتا ان علیک الا البلاغ محبوب تیرے ہوتے صرف اتنی ذمہ داری ہے جو تو دین پہنچا دے کوئی مننے یا نہ مننے ہوندی اپنی قسمت ابو جہل چاچا تھی تے نہ مننے تے اپنی بدبختی صدیق اکبر یار تھی تے من مننے تے ہوندی خوش قسمت سمجھو ہے ان علیک الا البلاغ قرآن ہے فرمایا محبوب تیری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ تو پہنچا دے دین اب منن یا نہ منن منواون یا نہ منواون تیری ڈیوٹی ہے نبی سے نے خود حکم بھی دیتے میرے کو منگو نبی سے نے منگن دا طریقہ بھی سکھائے اور نبی سے نے اے بھی فرمائے کہ جڑے والے کوئی میرے کو منگن آوے نا اے علی اے عثمان اے عمر اے ابو بکر اے بلال تسیں میں کیتا کرو کٹھے تھی کہ کرو میری بارگاہ دے وچ اودی سفارش کیتی کرو جو آقا اے فقیر ہے پننا آیا بیٹھے جی کڈو سبحان اللہ یہ سمجھ آمد دا لاؤ چا تو اے فقیر دے پننا آیا بیٹھے جی اس کے جسم اللہ دی قسم نبی سیدہ مقام اور نبی سید عزت و عظمت دی گال وی آئی پی بڑھ کے نہ سنیا کر نوکر دے گنا کر ورنہ اہدا ذکر رسول وچ وی آئی پی او نہیں ہوندا جڑا منہ بڑا کے باہے وی آئی پی او ہوندے جڑا سر وچ سر تو سر وچ سر رلا پیدا کہ میں علامت دی چس ہے تے کو سماعت فرماون دی چس میں ذکر رسول کھڑا کرے تا جس مصطفی دا ذکر کرن تو پہلے خود خدا بھی حضرت سبحان نبی سے بخاری دی حدیث ہے فرمایا اے ابو بکر اے عمر اے علی اے عثمان اے بلال اے صحابہ جڑے میری بارگاہ وچ کوئی منگتا تے کوئی فقیر تے کوئی شاعر تے کوئی گناہگار آوے تو سنیڑے آگے کرو تے میری بارگاہ وچ عرض کیتا کرو سونے علی کنڈے ہو خدا نے رحمت دے خزانے وچ کوئی چھوڑ نہ آندی نہیں تو سا آپ کی نے آنکھا کرو آقا جی نے آنکھوں دا سب کو کیا تشفع ترجع سبحان اللہ تو سا شفاعت کیتی کرو سفارش کیتی کرو رب دا کوئی دا اجر دے معاذ اللہ العیاذ باللہ اگر غیر اللہ کو منگنا شرک ہاں تو نبی شرک دا حکم دیتے
اگر غیر اللہ کو منگنا شرک کہا تو شرک کرنے والے دی مدد اور شرک کرنے والے دی سفارش دا نبی صحابہ کو حکم دیتے عقل دا اندھا دے عقل دے ناخن گئے امت کو لڑا نہیں ایک کوئی ہو جائے لفظ ہیں جڑے بولتے تو اپنے کو لوگ پریشان کر دیتے ایک میلاد کا مناؤں دا دن بدعت تھی ایک یا رسول اللہ چاہتا دا دن شرک تھی لیکن اللہ کی قسمیں خادم حسین رضوی کو بھی بڑے لوگ مشرک کہتے ہیں لیکن ہوندے جنازے تے داڑھی بلیٹ تے گئے کھڑے میرا دل آتا ہے جو کچھ نہیں دیکھو جو ہی مشرک تے جنازے تے آیا کیوں ہوئی اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اب جو ہے میرے عینی شاہد عطا رسول موجود ہے سارے سامنے ایک اہل حدیث کھڑا ہے اللہ تیجے چوتھے بٹن تے داڑھی آندی ہے اللہ بزرگ ہاں میرے ابے دی عمر کل زیادہ اللہ 9 بجے جیسا ایسے تے وہ سارے کل پہلے کھڑا اگلی صف وچ اللہ اچھا اساں نوجوان اسے اساں کہنے والے تلے کپڑا بچھاتے بہ ونجو کہنے والے ایویں بہ ونجو کہنے والے ٹور پو جو لتا ہے درد پہ کے ڈول تا وج گئے اللہ تو سا کٹھے کھڑے اللہ ایویں ہاتھ ہی بدھی کھڑے اللہ میں کہ اے اٹھا دا دا خادم رضوی مشرک اللہ اے اٹھا دا ہون ٹولے جو حاجہ جا جاتے شرک اور بدعت تے فتوی نہ مڑا لے اللہ اکبر شکلوں کا اہل حدیث لگنے لیکن عقیدہ تجدید پڑے جو اے بھی منے نہ کھڑے خادم رضوی کامیاب تھی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو احسان الہی شہید علماء اہل حدیث نے وہ مجھا عالم دین انہیں آکھے نردہ پوتر حاجرہ دنیا کو توڑ گئی اللہ نڈر آدمی ہاں نڈر عالم دین ہاں جڑا دنیا دے کافرہ دے کو ڈاکٹر رہا حرمت رسول دی خاطر سب کچھ پیش کر دے منظور مینگر دیوبندیہ دا عالم دین ہے انہیں آکھے نردہ ہی ہو جڑا توڑ گئے سارے دیوبندی دا ساری خاصی ہے یہ ہوندے لفظ میرے نہیں اللہ وہ آدھا مرد تائی ہو جڑا ٹور گئی اللہ ساڑھے دیوبندی دا بس سیر نیوائی بدے رہا اللہ یارو ساچتا ہو ہے جڑا دشمن دے موئی چوبو اللہ اکبر کبیرہ اگر غیر اللہ کو مدد منگنا شرک ہے نبی شرک تے حکم کیا دے اگر غیر اللہ کو مدد منگنا لے دی حد تو سفارش کرنا اللہ گناہ جڑا پیا کریندا ہوے اللہ تے گناہگار دی حد مدد کرنا بھی تے گناہ ہے اللہ لیکن نبی خود پیا حکم دے دے کہ جڑا میرے کو آتے منگے ان دی سفارش کی سبحان اللہ یا رسول اللہ سفارش جو کرو سب کو کیا ملسی فرمایا تو کو اجر ملسی سبحان اللہ آپ کا سب کو اجر کی ملسی فرمایا تو سا جو سفارش کرے سو منگتے دا حال کم منگتے دا کم پورا تھی دے سی منگتے دا کم بڑھ دے سی میں نبی دی عزت و عظمت دیا بلندیاں ظاہر تھی سے اجر نہ ملے نبی کیا ملے تو سب دنیا تے آئے ہی واسطے ہے جو میری شان بیان کرو ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبیتا یار نے ایک یار واسطے رحمت والا سجایا نے سرکار واسطے دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان اکھیاں بنایا شہرے نے دیدار سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب تو پہلے دلیل دے ماں جو نبی منگن دا طریقہ کی نصیب سبحان اللہ بخاری کی حدیث ہے سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ بارگاہ رسالت دے وچ حاضر تھے سبحان اللہ عرض کرے جن سنیا حدیثاں تا تم سندا لیکن بھول گئے اللہ اکبر سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ سبحان یہ واقعہ سنیا ہو سے سبحان اللہ لیکن یہ واقعی کو این حدیث کو این چیز تے ضائع نہ کر دے جو پہلے سنیا ہو گیا اللہ اکبر شاید ہنے جو کچھ دیا لبھی شاید ہنے جو کوئی بے موتی لفظ ہو گیا دین دی گال کیوں نہیں کرتے ضائع نہ کر دیتا کرتے پہلے سوئی ہوئی ہے مولوی بات پیا کرے دے متڑ مولوی کوئی بھئی دین دی گال دے وچ کوئی لیا نقطہ چڑھ سالی متڑ مولوی غزالی زمان دے دادا نوکر ہوئے کہ غزالی زمان دی بارگاہ دے وچ رنگیا ہویا ہوئے
حدیثہ بڑیا سننا لیکن بھول میں نبی سے فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ جی حافظہ منگڑ نہیں تب منگڑ دا طریقہ ہی ہونا چاہیے ابو ہریرہ منگڑ دا طریقہ ہی ہونا چاہیے سوڑے کی میں منگڑ فرمایا چادر بچھا کے مانگ منگتا بڑھ کے مانگ سائل بڑھ کے مانگ بھکاری بڑھ کے مانگ میں نبی نے مجھ شہنشاہ پڑھ کے عطا کیا اور میاں کے غیر اللہ کو منگنا شر کہا نبی چادر بچھا مانگا جو حکم دیتے فرمایا چادر بچھا ابو ہریرہ پاک نے بھی اینیا کیا جو سونیا سویرے تو فجر دی نماز دوارے پیچھو پڑھیں تے قرآن دی آیت پڑھیا آوے ایاک نستعین میں تا حافظہ رات پر مقصد میں دوارے کو تھوڑا مقصد میں تا چھڑا مشورہ کی تا جو میں کو بھول گئے جن نہیں تا میمہ تھا جو میں کو دیو حافظہ نہیں شہابت عقیدہ ہے جو بارگاہ رسالت دے وچ چوٹ چرا نہیں کرنی جو صحیح آنکھیں منجے دی مرنے جینے سے فرنے دے منجے نوے کرے دا مرنے حضرت ابا حویرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر بچھائی نبی سے انہیں ترائے بوک بھار بھار کے چادر چھپاتے ہیں او میاں اے اٹے دی لاپنا ہے جو بارگاہ رسالت دے وچ مل دی پئی توجہ ہے اے دانیاں دی پار نہ ہے جو نبی سے منجے دے بیٹھے ہیں اے چاونا دی ڈھیری نہ ہے جو بچوں بوک بھار بھار کے دے بیٹھے ہیں اے حافظہ کیا حافظہ تے حافظہ نظر نہیں آمدہ میں اپنے سادے بھیرامہ دے انداز عرض کرا نیکھڑا آخر جو جامد ہے یا ساکن ہے یا پتھر دی طرح ہے یا فلاں فلاں بلا فلاں بلا مطلب میرے ورگے کو سمجھنا آئے سدھی گال کرانا حافظہ ہی ہوئی چیز ہے جو نظر نہیں ہوتی نبی سے نے جلتی ہے ابو ہریرہ فرمیدے میں کو مل گئے سوڑے کی میں ملے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرمیدے نبی سے نے ترائے بوک بھار کے میری چادر چھپاتن فرمایا اے ابو ہریرہ ہن ہی چادر کو سینے جا ابو ہریرہ پاک فرمیدے میں چادر کو سینے نہ لاتے نہیں میں گھوٹ کے لاتے جو ان خیرات بارگاہ رسالت میں جو ملی فرمیدے کو ہونی ہاں کرے میں کو سرکار دی کوئی حدیث بھولی نہیں چھوڑا کر میں کو اجازت دیو میں مندے دا کہیں کو نہیں کٹھے دا ادب دے لہجے دے وچ عرض کرنا چاہتا جو خود کو اہل حدیث آکھنا لے ہو تو اہل حدیث تب تک بڑھ نہیں سکدا جب تک ابو ہریرہ دی حدیث گھنے سبحان اللہ گال پتے دی ہوئے دا اللہ نہ ہوئے دا میرا بزرگ گئی تو میرا گریبان پکڑ اللہ اکبر جے خود کو سنے دی اہل حدیث ہوں والے پڑھ سے جڑے میرے امت دے سب تو بڑے محدث ابو ہریرہ دی حدیث گھن سے جے محدث ہونی خود شرک کرے دے وجہ تا تو کیا تھوڑا محد بڑھ گیا اللہ اکبر تے کو توحید کی تھو ملی ہے اے توحید دا ٹھیکیدار اے توحید دے چوکے چ رہنا لیا خود کو توحید دا پرست ساتھ لیا توحید پرست سریڑا لیا جے ابو ہریرہ توحید نہ ہن تو کہ تھوڑا توحیدی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس امت دا سب تو بڑا محدث کون ہے ابو ہریرہ سارے لوگ کون ہے ابو ہریرہ پوچھا گیا سنیا تو صحیح اتنے حدیثاں کیوں جتے ہوئے نبی سے کہا یا ابو بکر بھی کہا نبی سے کہا یا عمر بھی کہا نبی سے کہا یا عثمان غنی بھی کہا تے نبی بھی کہا سنیا تو سر زیادہ حدیثاں کیوں جتے ہوئے آپ فرمایا میرے اوپر کوئی ذمہ داری جو کہنا ہے ہر میرے سرکار کی صحبت ہر میرے بارگاہ رسالت دے مزے کھندا ہم ہر میرے سید نیڑے رکھدا ہم ہر میرے نبی سے دے جوڑے چلدا ہم ہر میرے نبی سے دی نوکری کردا ہم ہر میرے سرکار دی بارگاہ اقدس دے اندر رہ کے دیدار مصطفی دے مزے لٹیندا ہم جے حدیثاں نہ اکٹھا کر رہا تھا کیا کر بلکہ حدیث پاک کے چاہتے ہیں پیارے نبی سے نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ انہیں کیتا کر روز روز نہ آیا توجہ ہے روز روز نہ آیا کر یارا ایک نہیں چھوڑ کے آیا سوڑیا
بدسی ایک جہاں چھوڑ کے جو آسے نا چاہت بدسی میں سرکار دا فرمان جو ہا ایک دفعہ میں عمل کی تم جڑے لے لوجے جہاں آیا نا تے میں ہاتھ جوڑ کے آس کے تم سونیا تیرے درد دی کتڑی کنٹ سونیا سارا نہیں میرا گزرتا ہی تاں ہے جو چوپا دا چہرہ لے اسانا رسامت علیہ سو کے کہنا اسانا رسامت علیہ سو کے کہنا اوہے قول اگلے پلیس ہو کے کہنا تو ہاڑی سڑی جاتے درد تو ہاڑی سڑی جاتے درد ملی جا کتی کو پکڑ باہر ملے سونیا تو نے درد گدا جو ہاں پیا کتھوئی دل نہیں لگتا مہربانی فرماؤ ہن میں روز آسا سرکار فرمایا ابو ہریرہ یہ نہیں برداشت کی نہ روز حضرت ابو ہریرہ کو نبی سے نے خود فرمایا کہ چادر بچھا ابو ہریرہ پاک نے یہ نہ کیا جو سنیا میں رب کو مقصد نہیں ابو ہریرہ پاک نے چادر بچھائی نبی سے نے حافظہ لیتا یار حافظہ ایسی چیز ہے جڑی نہ نظر آندی ہے نہ جی کو سا پکڑ سکتے ہیں نہ جی کو سا دے سکتے ہیں حافظہ دے وے تو خدا دے وے یا رب دا محبوب محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ایتا دلیل کی گئی جو نبی سے نے منگن دا طریقہ سکھایا جو میرے کو منگنے تا چادر بچھا کے ابو ہریرہ جے میرے کو منگنے تا بھکاری بن کے میں تے کو شہنشاہ بن کے دے تاکہ کل دا کوئی اہل حدیث کی نہ آکھے جو نبی کو منگنا شرک ہے آکھنی پوے تا پہلے محدث تے گال پوے اپنا عقیدہ نہ بچے تے مسلک نہ رہے دوجی دلیل تے کوئی سناوا کہ نبی صحیح نے فرمائے جو میرے کو منگو سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑی دلیل میرے کو منگو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ سبحان اللہ نبی سے فرمایا سل یا ربیہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ربیہ مانگ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے نہیں فرمایا روٹی کپڑا یا مکان مانگ اللہ جو کچھ منگدی مانگ سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے میں فرمایا سبحان اللہ تہجد دا ٹائم ہے ابو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نبی سے کو وضو کھڑے کر رہے سرکار وضو پہ کرے تے غلام تے مہربانی جو تھی یہ شفقت جو تھی یہ پیار جو ہے پہلے آنکھیں نہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود ہی کہے میرے منگتے کا بڑا پیار جو ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے فرمایا سال یا ربیعہ اے ربیعہ مانگ کیا منگنی اور حضرت ربیعہ بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں منگی فرمایا اسالوکا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ سونے میں تواڈے کول تو منگنا تے تہاڈی جنت چ سبحان اللہ کتنا شاہ سوار ہے ربیعہ بن کعب اسلمی جی کو منگن دا ڈھنگ آ گیا محمود غزنوی آکھا توجہ ہے محمود غزنوی آکھا ایک باری وہاں کہ میرے سامنے جڑے ہیریاں دے ڈھیر پہ سونے دا ڈھیر پہ چاندی دا ڈھیر پہ غلے اناج دا ڈھیر پہ جڑا جی دے اوتے ہاتھ رکھے اس کو ہوندا اللہ اکبر جڑے ڈھیر تے جڑا ہاتھ رکھے او ہوندا عزمے دا کیا محمود غزنوی بادشاہ نبی سے عاشق تھا سبحان اللہ ایک بڑھڑی اٹھی کھڑی وہاں کہ محمود اوکھا تھی سے اللہ کیا سمجھئیے اوکھا تھی سے کہ نہیں جڑے جتنا ہاتھ رکھے ہوا چیز دے وہاں کہ پکا نہیں محمود کیا پکا اچھا کہے سونے تے ہاتھ رکھیا کہے کیت ہاتھ رکھیا کہے کیت ہاتھ رکھیا بڑھڑی آتے محمود سے مہاں تتوار علاقے دا بلون گھڑ لیکن والی کوئی گال سمجھ آگے تعالیٰ ہوتا اسا سمجھ دے شاید خطیب ہو ہونے جڑا بڑا سرا پورا ہوئے اے جڑی ڈاڑھی ہوئے ٹھاٹ باٹ نہ لاوے 500 بندے خلیفے ہوئے کو خطیب توجہ ہے سبحان اللہ محمود میں دیکھو گھنسا محمود فرمایا دنیا دارو تو سادہ تھوڑی چیز منگے رہے ایسا کبھی نمبر
اتھا ربیہ بن کعب السلمی حکم پہ آدن جو سوڑے میں کو تو چلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسالو کا مرافقاتو کا فی الجنت یا رسول اللہ سوڑے میں تارے کو دعا کو تو دعای جنت چمن سبحان اللہ نبی سے فرمایا آبا غیر ذالک اللہ اکبر اے ربیہ کچھ کیا چاہیے اللہ میرے پیر و مرشد میرے شیخ طریقت حضور غزالی زمان فرمے دے ہم ادھر ترجمہ کرے دے ہم حضرت ربیہ بن کعب السلمی نے کیا ہاذا کا اللہ سونے میرے واسطے ہو کافی اللہ حضور غزالی زمان ادھر ترجمہ ہی کرے دے ہم فرمے دے حضرت ربیہ نے عرض کی تھی سونے میرا گھر پورا سبحان اللہ سبحان اللہ سونے میرا گھر پورا تھی کہ میرا گھر پورا سبحان اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر پالی ہے ساری کائنات مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی ابو نبی سے فرمایا استعینوا بکثرت الصلاۃ علی نفسی سبحان اللہ علی نفسی کا سبحان اللہ اے ربیہ جنت مل گیو ہن کثرت نماز دے نال کثرت صلاۃ دے نال میری مدد کیتی کر اللہ اکبر اتنے کچھ لوگ پائے گئے وہاں کہ دیکھو جی نبی خود مدد پیا مانگ دے اللہ اکبر جے مدد کرے ہاتھ میں منگے کیوں ہا اللہ میں چلو مرنے کہنے لحاظ نال یہ تو من کی تو جو غیر اللہ کو مدد جائز ہے یار سمجھ رہی ہے جے نبی مدد پیا مانگ دے چلو اے تو من جو غیر اللہ کو منگل جائز ہے تو نبی پیا مانگ دے لیکن غزالی زمان دے در سخت غزالی زمان دے در نوکر غزالی زمان دی بارگاہ دے وچ علم دی بھیک منگن والا گداگر تے کوئی مسئلے دی گال بھی کشری بنجے جو نبی سے نے حضرت ربیہ کو کیوں آکھیا جو کثرت صلاۃ نال میری مدد کی سبحان اللہ اللہ نبی سے کو مدد دی لوڑ نہ ہے ربیہ بن کعب السلمی دی کثرت صلاۃ دی لوڑ نہ ہے اچھا یہ گال کو عرض کراں تو پہلے میں عرض کر رہا تھا جو نبی سے نے خود فرمایا نا جو سال یا ربیہ ربیہ میرے کل مدد منگن دا خود حکم دیتا اچھا اگلی گال سماعت فرمو جو نبی سے نے ای کیوں فرمایا جو کثرت نماز دے نال میری مدد کی تھی کیوں فرمایا اللہ محفل دے وچ کوئی شخص اٹھے کتاب چے بتاؤ کتاب میں کھلے بھی مولوی ابرار کتاب میں تے کھلے نہ پیا پڑھی میں کتاب کہن گی تھوڑی دیر تو بعد جڑے بننے لگے ہوں کہ کتاب میں کو واپس لے میں کہ جو میاں تیری کتاب بھی تو واپس گیا ہبا کیتی ہوئی چیز ہبا کرن والے کوئی اختیار ہوندے جو واپس دین سکدے سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ گاس توجہ کرے سو یہ مسئلہ سمجھ ہم سے سبحان اللہ کوئی چیز ہبا کی کتاب نہیں دیتا چلو کوئی اپنی پگڑی دے دیتی ہے میرے اللہ یا اپنا رومال دے دیتے یا اپنی شال دے دیتی ہے میرے کو ایک گھن بران ایتے کو میں دیتا گفٹ دیتا ہبا کر دیتا اللہ میں گھن کی تے لیکن جڑے واپس بناتے بل خیال ہے جو ہے مولوی تا ہے بھوکا نگا واپس میں کو کچھ دے وے نہ دے وے واپس کی دی اللہ اکبر جو ہے سبحان اللہ میں کو آکے میں کو واپس دے میں کہ میاں تیری چیز ہے تو گھن اللہ میں کو واپس کر اچھا جڑے بننے لگے ول خیال ہے جو نہیں یار ایک چیز کو دے تے ول واپس کی میں نہ اچھی گال کوئی وہ واپس دے اللہ ول جو ہے آتے یار حافظ ایک کتاب میں تے کو دے نہ گھن کی معذرت کرے نا ہو جانے تو کتاب گھن دے پاک میں کتاب کی کھولی میں کو اچھی لگی میں اپنی جیب وچ قلم کڈی اللہ پین کڈے میں کو کہ یار ایک گھن تو پین رکھ گیا میں کتاب رکھ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں پین تو پین رکھ گیا میں کتاب رکھ گیا ہون جڑے میرے بننے لگے تے ول خیال ہے جو ول کتاب کیتی بنی اللہ ول آتے اگر میرے کو کتاب منگسی تے میں اکساں ہون کہنا دیسیں اللہ اکبر اللہ ہون بدلے چ پین گھن گئے سبحان اللہ اے بے نہیں تھے اللہ کیونکہ بے آکھا میں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی علی طریق التجارہ کہ مال دے بدلے مال گھننا مکا کر تے گھننا اور تجارت دی غرض دے نال گھننا اے بے نہیں تھے تھیا ہبا ہی ہے لیکن تم ہبے دا بدلہ جو مل گئی تم بدلہ کیتا ہویا ہبا جڑا ہے وہ واپس نہیں گھن سکتا بغیر بدلے دی اگر کتاب ہبا کرے ہاں تو واپس گھن سکتا ہاں ہن کتاب وہ ہبا کیتے اودے بدلے دے اندر میں کو پین
میں ہبا کر دیتے ہون وہ میرے کو کتاب واپس نہیں گھن سکدا اگر کسی تا سرکار دیا حدیثہ سامنے آوے سے میں ایک حدیث آپ چکرے دا نبی سے نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہنا انہیں ہبے دے طور تے کوئی چیز ایک گھن کی دستے وال ہبا تروڑے دا پیتا انہیں ہے جی میں کتے نے کئے کرتے وہ چک دیتا مسئلہ سمجھ آگے کہ ہبا کیتی ہے کوئی چیز اور وہ بدلے دے وچ کوئی چیز نہیں کیتی تا وہ واپس گھن سکتے لیکن بدلے وچ کوئی چیز گھن کیتی ہے تا ہون واپس نہیں گھن سکدا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر محبوب تیرے رب نے تیرے کو خیر کثیر عطا فرمایا اگو فرمائے فصلی لربک وانحر فرمایا تیرے رب نے تیرے کو خیر کثیر دے دیتے ہن تو رب دی بارگاہ وچ نماز تے قربانی پیش کر دے تاکہ کوئی یہ نہ آکے جو خیر کثیر رب دے تے گھن کی دیے توجہ ہے میں مسئلہ بڑا سمجھائے شاید قلوب کر سمجھے محبوب تے کو خیر کثیر تے رب دے دیتے اور تو بدلے دے وچ رب دی بات کا ہے نماز بھی پیش کر قربانی بھی پیش کر تاکہ ہبے دا بدلہ تھی ونجے کائنات کا کوئی بندہ ہی نہ آ سکے جو رب محبوب کو خیر کثیر دیتی ہے بندے تے گھن کی بلکہ جب ملے ہیبے دے بدلہ مل ویسی ہوں ملے کوئی بندہ نہیں نہ آگ سکسی قیامت تک خیر کثیر تیرے کول ہے قیامت میدان بھی خیر کثیر تیرے کول اینے نبی سے حضرت ربیہ کو ارشاد فرمایا ربیہ تیرے کو تا جنت مل گئی تو بدلے کثرت صلاۃ نال میری مدد کی کر تاکہ کائنات دا کوئی بندہ ای نہ آکھے جو نبی ربیہ کو جنت دے تے گھن کی دیے سبحان اللہ شان مصطفی محمد مصطفی سبحان اللہ تاکہ بدلہ تھی بنے بدلہ سبحان اللہ تاکہ کوئی ای نہ آکھے جو نبی نے حضرت ربیہ کو جنت دے تے اللہ اکبر مسجد نبوی دا زمین دا ٹکڑا نبی سے فرمایا یہ زمین دا ٹکڑا جو گھن تے مسجد واسطے وقف کر دے امام کو جنت دے سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کو ٹکڑا گیتا وقف کر دیتا جنت مل سی یا کوئی یار جنت دی خرید و فروخت نبی سے دے دور وچ پئی تھی ہے جی اج بابا فرید گنج شکر دی دری جنت علی ہوے تے تے کو کیوں درد پہنچے سبحان اللہ اے جنت دی خرید و فروخت نبی دے دور وچ ہے جے بابا فرید ڈگری گھن تے جنت دے دا بیٹھے جے بہلول دانا مٹی دے گھر بنا کے جنت ونڈے دا بیٹھے تے تے نہیں درد اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ حدیث اچھا ہی مسئلے کو دوجھے زاویہ نال سبحان اللہ نبی سے فرمایا کثرت صلاۃ نال میری مدد کی کر سبحان اللہ بخاری کے اندر حدیث پاک سرکار فرمایا کوئی بھی بندہ اپنی عبادت اور ریاضت دی وجہ تو جنت وچ کہنا دے اللہ محض اللہ دے فضل اور کرم دے نال جنت وچ ویسی نمازاں تے او عبادتاں جنت وچ کہنا دے صحابہ نے ہاتھ چا جوڑے سونیا تو سائیں اللہ سبحان اللہ تو سائیں اللہ تو میاں نبی بھی رب دی رحمت دے نال فرمیندے میں رب دی رحمت نال جنت وچ ویسا ہمیں جو جنت دے مالک ہمیں جو جنت دی تقسیم کاری بھی رب محبوب کو دیتی ہوئی ہمیں جو جگہ جگہ تے سرکار نے جنت تقسیم فرمائی ہوئے حدیث پاک چاہتے ایک عورت حاضر تھی یہ بخاری دی حدیث ہے عرض کریں یہ سونے میں کوئی مرگی دی بیماری کیا ہے مرگی دی بیماری ہے تھک کے لگے بیٹھے گرمی سے بیٹھے ہوئے تو دروازے کھولو چلو تھوڑی تھوڑی ہوا تھکو نہ یاری دی رات میں جلدی جان چھوڑ دے سا لیکن ایک باری عشق دی گرمی اچھتا آؤ یکا یکا دا تسا ہتھے نہیں آندے اسائی ممبر تو لہوں تا تو نے بال بچوں گڑو سو چلو اتھا کھڑ دے کچھ نہ کچھ علاؤں تا صحیح ایک عورت حاضر تھا یہ عرض کریں یہ سونیا میں کوئی مرگی دی بیماری ہے تے جڑے والے پوندے نا دورہ میں آپ تو بہر تھی میں دیاں سونیا عورت ذاتاں بے پردگی تھی دیئے کرم فرماؤ میں کو رب کو معافی گنا لو میری مرگی دی بیماری ختم تھی صحیح فرمایا بی بی دور رستے ہیں نہیں
اللہ اکبر کیا فرمایا دو رستے ہیں نہیں سونے کیڑے فرمایا ایک رستہ تے ہے کہ واسطے دعا کرے نہ رب تے مرگی تو نجات لے دے سبحان اللہ دوجا رستہ ہے ہی تو صبر چ کر رب تے کو جنت عطا فرما اگو بھائی تا عورت لیکن نبی دا دیدار جو کیتا ہس ہائی سیانی ہائی سیانی وہ سرکار دی ازواج مطہرات تا مقام تا اپنا سرکار دے اہل بیت اطہار دا مقام تا اپنا میرے نبی دی شہزادیاں دا مقام تا اپنا میرے نبی دی اماں دا مقام تا اپنا تے میرے نبی دی بارگاہ وچ آمن والی ہی صحابیہ دے قدماں دی دھول تک یادی پیر غوث پاک نہیں پہنچ سکتا سبحان اللہ توجہ ہے اتن کوئی آکھے جو آپ کو مسئلہ بیان کی تھی کھڑے میرے نبی دا فرمان ہے فرمایا میرے صحابی دا ایک درہم خرچ کرنا اور غوث قطب اولاد دا احد دے برابر خرچ کرنا اے احد دے برابر صدقہ خیرات صحابی دے ایک درہم دا مقابلہ نہیں کر سکتا نبی سید اہل بیت دا مقام تا اپنا ہے عرض کریں دن سوڑے ذری دیری نہ سوچا عرض کریں دن میں صبر کر گئی سا چوکھے بھی ہاں دے زندگی ہے صبر کر گئی سا میں کو جنت چاہیے میں کو جنت چاہیے سرکار فرمایا بانتے کو جنت وال عرض کریں یہ سوڑے تو سخی ہے بے پری بارگاہ کہیں چیز دی تھوڑ کہیں مہربانی فرماؤ جنت کا میں کو مل گئی تو میں صبر ہی کر گئی انسان لیکن تھوڑی جی تو دعا کرو چاہے تھوڑی سرکار فرمایا تھوڑی چوکی عرض کریں یہ سونے بس اتنی دعا چاہیے جو جڑے بلے میں کو مرگی دا دورہ جو پوے نا بے پردہ تا نہ تھی اتنی دعا کرو جب میں بے پردہ نہ تھی سرکار فرمایا ٹھیک ہے کہنا تھی تاریخ چاندے سیدنا عثمان غنی دے دور خلافت تک وہ مئی تے وہ بی بی عظمت والی بی بی زندہ رہی لیکن جڑے بلے دورہ پوندا دیکھنا دے کو پتہ نہ لگتا جی کو دورہ کیا سبحان اللہ بالکل صحیح سلامت کہتی ہے اللہ اکبر اللہ میرا جنت دا وعدہ کیتے ہیں کوئی لیکن ایک بڑی حدیث ہے ایک نبی نہ شخص حاضر ہے سرکار فرمایا عرض کرے دے سونے میں نبی نہ ہاں دعا کرو اللہ پاک میں کو بنا ہی دے دے سرکار فرمایا جب میں دعا تک کر دے ماں لیکن تو رستے ہیں تیرے سونے کیڑے فرمایا ایک رستہ ہے صبر چا کر رب جنت دے سی دوجا رستہ ہے میں دعا چا کرے دا رب تے بخشی دے دے ہاں تا مرد لیکن عورت تو کمزور تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عشق دی گال سمجھم سی سبحان اللہ ہاں تا مرد سبحان اللہ لیکن اندا حوصلہ ہوں عورت نبی اللہ عرض کرے دے سوڑیا صبر نہیں تھی دا میرے واسطے دعا کرو میں پورا بخشی دے گی اللہ اے محدثین لکھ دیں عورت کو مرگی نے صبر تھی کیا نبی نے تو صبر کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہی واسطے کہ سونیا تیرا زمانہ ہی پاواں تیرا دیدار ہی نہ سونیا دا مرگی علی ہے کہیں نہ کہیں طریقے نال گزارا کر گھنے ہاں لیکن میں تیرا زمانہ ہی پاواں تے تیرا دیدار نہ کرنا میری زندگی دا فائدہ کیا سونیا میں کو تیرا دیدار چاہیے میرا عقیدہ ہے میرا یقین ہے جو تیرے دیدار دے صدقے رب جنت دے سبحان اللہ اچھا نبی سے نے فرمایا ہر بندہ جنت دے وچ رب دے فضل و کرم دے نال رب دے رحم و کرم نال ویسی اپنے عملاں دی وجہ تو نہ ویسی میں رب دے کرم نال ویسی کہ تو پتہ چلیا جو کثرت صلات دی وجہ تو بندہ جنت وچ نہیں ویندا لیکن نبی سے نے حضرت ربیعہ کو یہ کیوں آکھیا جو کثرت صلات نال میری مدد کیتی سبحان اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کثرت صلات نال مدد کریں یا نہ کریں جنت دا وعدہ ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت دا وعدہ ٹھیک ہے جنت مل سی ربیعہ کو لیکن ایک کیوں فرمایا ایک این واسطے فرمایا جو جڑے ویلے تو تے میں جنت وچ کٹھے وے سن تو جنت وچ ہوسے میں جنت وچ ہوساں تے دیکھن والے ای نہ آکھن جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جنت دے ساتھی بے نمازی ہوندے اللہ سبحان اللہ ربیعہ بے نمازی نہ بنے نمازی بنے تاکہ کائنات نے آنکھوں دا موقع نہ ملے کہ محمد دے ساتھی بے نمازی فرمایا کثرت صلات دے نال میری مدد اچھا جی حدیث پاک تو بہت سارے اگر ہی سمجھ رہے ہیں لیکن اپنے موضوع دے نال جڑی چیز منسلک کی وہ ایک گل سمجھے یہ جو نبی صلی نے خود فرمایا میرے کو منگیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری حدیث پاک عرض کرا جو نبی صلی نے کیڑے ویلے فرمایا جو جڑے ویلے میری بارگاہ دے وچ کوئی شخص
پہلے جڑی شروع وچ عرض کیتی وہ آخر دے وچ عرض پیا کرے نا جو جڑے ویلے میرے کول کوئی سائل آ تے منگے اس دی سفارش کیتی کرو سبحان اللہ یہ بھی بخاری ہے پہلی حدیث بخاری دی ہے دوسری مسلم شریف دی ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی علی تے یہ بھی بخاری دی حدیث آخری سرکار فرمایا جڑے ویلے میرے کول کوئی سائل آوے تا تے آتے منگے تے سوال کرے کیا قسم دا سوال کرے دنیا منگے تا دنیا مل سی آخرت منگے تا آخرت مل سی روحانیت ملے منگے تا روحانیت مل سی اللہ اکبر جو کچھ میرے کول آتے منگے نا تسا میری بارگاہ سفارش کیتی کرو سبحان اللہ سویا سفارش کرو تو سکو کیا مل سی فرمایا تو اجر دیتا ہے سبحان اللہ تو سفارش کرے سو منگا نہ دی بگڑی بڑھ دے سی میری عزت دے پرچار تھی سن میری عظمت دا اظہار تھی سی تو اجر نہ مل سی تب یہ کیا مل سی سبحان اللہ سبحان اللہ سویا کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنی نبی دی زبان دے اوتے کوئی فیصلہ ہی کر دے دے جڑا فیصلہ رب کرن چاہے نبی دی زبان حل دیے رب لوح محفوظ تے فیصلے فرمائے سبحان اللہ کیونکہ رب فرمائے دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى محبوب تو میرے فرمان دے مطابق ہی بولے دے میں نہ فرماواں تو تو بولیندا ہی نہیں ہاں لب کھلیندا ہی نہیں ہاں منہ چلیندا ہی نہیں سبحان اللہ تو میرے آنکھیں دے مطابق بولے سبحان اللہ میرا بولن ہو دے لب تیرے چندر بولے دا میں سبحان اللہ لیکن فرق اتنا ہے کہ بولن میرا ہوئے کہ تو میرے فرمان کو اپنے انداز وچ بیان کرے تا حدیث بڑھ دے دی سبحان اللہ لیکن الفاظ میرے ہوئے منہ تیڑا ہوئے میں اپنے الفاظ دے نال جو کچھ فرماواں تے تو اپنے لباں نال چا بیان کرے تا او حدیث قدسی ہوندی ہے کہ الفاظ ہی میرے ہوئے فرمان ہی میرا ہوئے بس تیرے لب چل پویں تا او قرآن بڑھ دے سوڑیا فرق بس اتنا ہے باقی تو اپنی مرضی نال نہیں بولے دا میں ہاں لب تو چلے سبحان اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سرکار فرمایا رب جڑے ویلے اپنے بندیاں واسطے اپنے بندیاں دا کوئی فیصلہ فرماون چاہندے نا تے نبی دی زبان تو فیصلہ کر سبحان اللہ تسا میری بارگاہ سفارش کیتی کرو میں آپ چلے ماں میری مرضی میں دعا چکرا میری مرضی یا میں اپنے غلاماں کو چلا کھا جو میرے کھاتے سبحان اللہ بال آوے نا منگے نا ابے کل ابا میں پیسے دے ڈار پہ دے میں شاہ گندہ آج کل ڈار پہ دا دوری کیا نہیں سکول ونجڑا نہیں منگدا ڈار پہ اللہ وہ نہیں منگدا اسا پہلے 5 روپے منگ دیا سے بل ڈار پہ منگ دیا سے ڈار بس ایسا کو دیا ڈیمانڈ بات گئی ہون تو سکول ونجڑا باری ڈار پہ دے دی ڈیمانڈ نہیں کھڑدی 20 30 تے 50 تے کھڑدی بارہ جڑے تو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے تو سن تو 98 94 والے ہو سن جویں دور ہے جویں مہنگائی ہے ایسا ہی بہرحال میں جڑا کچھ عرض کیا کریں گا نبی سے دی بارگاہ دے وچ صحابی آیا انہاں کہ سونیا میں کچھ چاہیے میں عرض کرے دا پیام نہ بال آوے تے تساں پیسے جیب وچ نہ ہو من ملک کو ون فلانے عابد شاہ دی دکان تے ون پیا یا چاچے حاجی ریاض دی دکان تے ون پیا تے او آکھ میرے کھاتے وچ تے کچھ آئے دے میرے کھاتے وچ کی دیا ایک کھاتے والی گال اج دی نہیں میرے نبی دے سبحان اللہ اچھا پیا اپنے سینے وچ ٹھنڈ پا جو جڑا ابا پتر کو دے میرے کھاتے وچ کی دیا اے بھی نبی دی سنت ادا ہے سبحان اللہ چوکھا زور لگ دے بلا یہ نہیں تو سنت ادا تھی سبحان اللہ ایک شخص حاضر تھے عرض کرے دے سونیا میرے گھر دا راشن کوئی نہیں اللہ میں کو کچھ چاہیے عطا فرماؤ سرکار فرمایا میرے کھاتے وچ دکاندار تو گھر سبحان اللہ حضرت عمر نے عرض کی تھی سونیا رب نے تا کوئی چیز دا حکم تا نہیں دیتا جو جتنی پڑے غلام تے نوکر ہوے انہاں کو اپنے کھاتے وچ نہیں رکھو دعا چا فرماؤ سبحان اللہ فاروق اعظم ہی کوئی عام بچہ کوئی اللہ اے او فاروق ہے جن دی زبان حلف ہوے طرف قرآن چا بڑے جڑے سیدہ عائشہ صدیقہ دے اوتے ایک مثال دیون چاہتا سیدہ عائشہ صدیقہ دے اوتے جڑے بہتان لگیا حضرت عمر فاروق نے سب تو پہلے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم اے عائشہ تو پاک دامن ہے تیرے اوتے بہتان عظیم لگے حفاظ موجود ہیں یہ لفظ قرآن وچ نازل ہے سبحان اللہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم اے عائشہ جن عمر پیا دے تو پاک ہے تیرے اوتے بہتان عظیم لگے اے عمر او جوان ہے جڑا بول پوے طرف قرآن چا پڑے
عمر دی تائید قرآن کا کئی آیات نازل ہے. عمر دا وہ ہے جڑا رب دا ہی چنیا ہویا ہے, رب دے رسول دا ہی چنیا ہویا ہے. باقی سارے میرے نبی دے مراد ہیں. علی نبی دا ویر ہے, عمر نبی دی مراد. باقی سارے مرید علی ویر, عمر مراد, صدیق یار گا, عثمان شاہ سوار. عثمان دے ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ قرار دے. عمر عثمان دی شرم و حیا جڑے ویلے سرکار دی بارگاہ ہے, ابو بکر آمن, عمر آمن, علی آمن, سرکار لیٹے رہے. عثمان آمن تا پہلے اٹھی دے تہبند صدیق. سوڑیا یہ اتنا اہتمام کیوں فرمایا؟ ایدے کل آسمان دے فرشتے جو حیا کریں. نبی دے اب چار یار, نبی دا ہر صحابی بھی سر دے تاجے اکھاں دی ٹھنڈا کے. میرے نبی دے اہل بیت اطہار بھی سارے واسطے قابل تعظیم ہے, سارے واسطے دنیا و اخروی نجات کا سرمایہ ہے, ذریعہ. عرض کیا کرے دا حضرت عمر نے عرض کی سوڑیا تو کوئی چیز دا مکلف نہیں کیتا گیا جو تساں غلاماں کو اپنے کھاتے چ راشن دی گئی رکھو. نبی سے چہرے تے ملال دے آثار حاضر نظرے. ایک انصاری صحابی کھڑے تھی گئے, عرض کرے دن سونیا جیڑا منگدا وے تساں دتی او رب دا رسوا کہنا ہے. رب تعالی خزانے کو کھٹا نہ سی. نبی سے مسکرا پے, سرکار خوش تھی گئے. فرمایا میرا دل نہیں ہو پجا دے تساں منگدے او میں دتی. حضرت حرم بن حسان یہ وہ صحابی ہیں جڑے دور جاہلیت دے وچ بھی بہت کچھ خرچ کرے دے. سبحان اللہ. ختم شریف دا سامان تا آ گئی. یہ گل عرض کرنا چاہ, یہ گل پوری کرنا چاہ. میں ہی سورے مسائل اخبار کے ساتھ کرنا چاہ. تو سا ایک بار یہ لو چاہ مولیوں کی ذریعہ گال سنی جو صحیح وقت خود پائے میں دن ودن بس اپنی مرضی کرے. بہرحال یہ حدیث حضرت حرم بن حزان, یہ بھی بخاری ہے. حضرت حرم بن حزان سرکار دی بارگاہ حاضر تھے تے منگ دن سرکار نے فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے. نبی صلی نے فرمایا اے حرم میں تے کچھ دیندا تا ہاں لیکن اے دنیا ایک سرسبز اور شاداب چیز ہے. سبحان اللہ. منگدا راسے تری میں محتاجی بندی راسے. اللہ جے تو دے کول غنی تھی من تے رب تے کو غنی کر دے. اللہ بے نیاز تھی من دنیا تو پیچھے ہٹ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے او صحابی ہیں جڑے دور جاہلیت دے وچ بھی خرچ کرے دے. سبحان اللہ. کتھیں زندہ لڑکی کو درگور کرنے والے لوگ وہ زندہ کو درگور کرنے کو میں نہ تے پوج میں دے ہاں لو اٹھ چڑے دے ہاں تے باہر گدیاں. سبحان اللہ. کوئی بیوہ عورت کو منڈی وچ بیچن جو ونجے اے پوج میں دے ہاں لو اٹھ چڑے دے ہاں تے بیوہ کو گدیاں دے تے گھر وچ عزت نہ رکھ دے. سبحان اللہ. کوئی یتیم ریمولی جو لڑکی کو ہے پوج میں دے ہاں لو اٹھ چڑے دے ہاں تے گدیاں دے ہاں. اے عرض کرے سونیا میں جڑا دور جاہلیت دے وچ جڑا کچھ خرچہ کیتے میں کو دا اجر مل سی. سونے فرمایا ایہو اجر تا ملی جو تے رب ایمان دی دولت یہ ہوتا اجر بھی یہی جڑا تے پورا ایمان دی. ایک پیارے بارگاہ اقدس دے وچ حاضر تھے. سرکار فرمایا اے حرم بن حزان تو مالدار ہمیں جڑے اسلام قبول کیتی رب دے راہ دے خرچ کر چھوڑی. ہن میں تے کوئی ہے صلاح دے سا جو زیادہ منگیا نہ کر. جو زیادہ منگ سے تا ول محتاجی بڑھ دے سی, زیادہ نہ منگیا کر تے پورا غنی کر دے سی. اللہ اکبر. بڑے سونے لفظ عرض کرے دے سونیا تارے کو تا ضرور بخش. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. سونیا تیرے کو تا منگ سا لاڈ چکی دو. سید تیرے کو تا منگ سا ضرور منگ سا لیکن تیرے بغیر بھی اکہ کو نہ منگ سا. میرے نبی دا بسوار با کمال جڑے والے تھے حضرت صدیق اکبر نے صلی فرمایا حرم بن حزان اپنا حصہ گن. فرمایا نہیں نبی نال وعدہ کیتا تیرے کو نہ گھنسا, نبی کو نبی کو گھنسا, تیرے کو نہ گھنسا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت دے وچ سجا. فرمایا میرے کول مانگ گن, میرے کول گھن گن اپنا حصہ چا گن. فرمایا تیرے کول ہی نہ گھنسا, تو کون ہے؟ میں نبی کول گھنسا. حضرت عمر بھی حضرت عمر فرمایا لوگوں کو اکٹھا کر گیا. کٹھے دی گئے سجڑ کٹھے دی گئے نا. اے ہے ریاست مدینہ. سبحان اللہ. اے ہے ریاست مدینہ کٹھا کر گیا. فرمایا لوگوں گواہ تھی بنو میں کوئی دا حصہ دیندا ہوں, میں خود نہیں گندا. قیامت دے دیہاڑے میرا گریبان نہ پکڑو. میں دیدا پیا ہمیں کوئی دا حصہ اے خود نہیں گندا. تسا گواہ تھی بنو قیامت دے دیہاڑے میں نہ پکڑے بتا. اللہ اکبر.
اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اتنا متعدد حدیثاں عرض کرن تو بعد پتہ چل گیا نا کہ اللہ تو علاوہ نبی کو بھی منگنا جائز ہے، علی کو بھی منگنا جائز ہے، تے ولی کو بھی منگنا جائز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ وال پہ عرض کرے نا جڑے لوگ آدھن داتا کو داتا نہ آکھو، وہ اتھائی من باندھن دعائی منگ دیں، وہ جڑے دعائی منگ دیں نا ولی تھا کپڑا چاڑ کر میں کہ چلو ظاہر تک کریں، ہاں چلو میرے ارگے جاٹ کو تا پتہ لگیا جو اتھا رکے نا میں اتھا منگ دی دو گلا پولیس۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرماوے، سنجیو ہی حقیقی عقیدے دوتے قائم رہو، اپنے عقیدے کو مضبوطی نال پکڑو، توڑا عقیدہ سچا ہے۔ میرے مرشد فرمیدے ہیں اللہ دی قسم توڑا عقیدہ سچا ہے، اللہ دی قسم ہے توڑا عقیدہ سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان غوثیہ لنگر چل سی، میرے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دے دے میں تقسیم کرے گا۔ لوگ اتھے ہی اعتراض کرا پائے گے نہیں جی دے دا تو اللہ ہے نا، تقسیم نبی سے کرے گا۔ چنگی لوجے کے تیری لفظاں دے ہیر میری سبحان اللہ، بس تقسیم جو کرے دے دے نا۔ میرے لنگر غوثیہ چل سی، یہ دا غوث کا لنگر چلو ایتھوپیا چل دے ہوں دی ہر پانی جتھو چل دے، یہ غوث کا لنگر غزالی زمان دے دروازے تو ہی چل دے۔ احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی لکھن والے ایک یہاڑے حضور غزالی زمان دی بارگاہ حاضر تھے، عرض کریں دن سنیا میں کو غوث پاک بھیجے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میں تفسیر لکھدا پیا ہم تے تفسیر دے وچ میں کو مشکل پیش پئی آندی ہے تے میں انہیں وظیفہ کریں دے سمجھ گیا تے میرے خواب وچ جو ہیں میں کو فرمیدن پریشان نہ تھی، حیران نہ تھی، مونجھا تے ماندہ نہ تھی، ملتان پجوج میرا پتر غزالی زمان موجود، ملتان پتر پجوج میرا پتر غزالی زمان موجود ہے، انہیں کل مانتے جئی چیز دا مسئلہ پوچھ سے دیکھ مسئلہ میں سے سونیا غوث دا لنگر تیری بارگاہ جو منڈی دے خود غوث رسائے۔ سبحان اللہ۔ اتھائی غوث دا لنگر دے چل سی تے فرض کیتا ہم کی دی مثال لے ماں سارے برگزیدہ بیٹھے ہوئے، چلو کہیں ایک بندے کو پلیٹ تقسیم کرنے والا بندہ پلیٹ نہ دے لنگر دی پلیٹ نہ دے دیو بانی محفل کو آکھیا کہ میاں فلانا بندہ تقسیم کی دس میں کو نیس دیتا اور وہ بندہ پکڑے ہی تھوڑے بھی تو کیوں آدھی بھی میں کو نیس دیتا تو نہیں آپ نے تقسیم نیس کیتا۔ انہا مطلب ہے تقسیم کرنا اللہ دے دے تا مل دے، جے تقسیم کرنا اللہ نہ دے وے تا ملہ کو بات نہ ملے تے کائنات کی میں ملے، جنت کی میں ملے، دنیا کی میں ملے، آخرت کی میں ملے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ پاک تو میں کو عقیدہ اہل سنت قائم و دائم رکھے، اللہ پاک تو میرے عقائد و نظریات کی حفاظت فرماوے، تو میں کو دشمنہ دی ذات تو محفوظ فرماوے، ڈاکوں دے ڈاکے تو محفوظ فرماوے، اپنے عقیدے و دوتے قائم اور دائم رکھے، استقامت عطا فرماوے۔ اور میں جو کچھ عرض کیتے اگر رب دی بارگاہ وچ مقبول ہے تا رب میرے واسطے ذریعہ نجات بناوے، آمین۔ میرے کوئی غلطی تھئی ہوے، کوئی ہو جیا مسٹیک تھئی ہوے تب رب میں کو معاف فرماوے، میرا نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، میں جانا صلاۃ و سلام پڑھوں۔ سنا سے پہلے نا یہ گین پکی کا لے کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح اللہ صلی اللہ علیہ